اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر 5ویں حدیث کے متعلق ہوگا۔ اس کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ، اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی۔ ان سے ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی کنیت ام عبداللہ تھی اور وہ مومنین کی ماں ہیں، قالت کہتی ہیں، فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من جس نے احدثا نئی بات نکالی، فی میں سے امرنا ہمارے امر میں یعنی دین میں، حاذا اس کو، ماں جو لیسا نہیں ہے، منہ اس میں سے، فہوا پس وہ ہے رد رد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں تو وہ رد ہے۔ رواہ البخاری و مسلم و فی روایت للمسلم، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور وفی روایت للمسلم اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، من جس نے عاملہ عمل کیا، عملاً کوئی عمل، لیسا نہیں ہے، علیہ اس پر، امرنا ہمارا حکم، فہوا پس وہ ہے رد رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے۔ اس حدیث میں ہمیں بدعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو دین میں شمار نہیں کیا، کیونکہ دین اور شریعت بتانے کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں اور انہی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دین کو واضح کریں، اس کی وضاحت کریں، اور جن چیزوں کو شامل کرنا ہے اس کو شامل کریں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو دین سے شمار نہیں کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے زمرے میں نہیں آتی، جس پہ آپ کا کوئی حکم نہیں ہے، چاہے وہ ان کا اس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں حکم ہے، عمل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برعکس ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اگر آدمی دین میں اس کو شمار کرتا ہے، اس پر اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام نہیں پا سکتا، کیونکہ دین کا منبع صرف دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کسی عمل کی بنیاد ان میں سے کسی پر نہیں ہوگی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے یا شریعت کی منشا کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ شخص مردود اور ناقابل قبول ہے، رد کیا ہوا شخص ہے اور ناقابل قبول ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ نجات اور ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اس طرح سے ایک اور جگہ پر آل عمران کی ہی آیت نمبر 31 کے اندر کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بدعت کا ہم مزید اس کا وضاحت کرتے ہیں کہ ایسی بات جو صراحتاً یا اشارتاً، واضح طور پر یا اشارے کے لحاظ سے کتاب اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہیں اور اس کو باعث ثواب سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، تو ایسی بات کو علماء نے بدعت تصور کیا ہے۔ بدعت کے لفظی اور معنی یعنی نئی چیز یا ایجاد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بدعت کی مذمت کی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور دین میں نئی باتیں، پیدا شدہ باتوں سے دور رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح سے آپ سے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدعت سے بچائے رکھو، کیونکہ بدعت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہوا تو وہ اس راستے سے بھٹک گیا اور گمراہ ہوا۔
اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو یہ بھی دے سکتی ہوں، صرف آپ کی اس بدعت کے لفظ کی وضاحت کے لیے، کہ جس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اگر ہم صبح کی نماز کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سنتیں پڑھی ہیں، اگر ہم اس کی جگہ 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہم اضافہ کر ہیں دین کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کی صبح کی سنتیں بتائی ہیں وہ صرف 2 پڑھی ہیں، اگر ہم 2 کی جگہ 4 پڑھ لیں گے، دیکھنے میں یا سننے میں تو ایسا ہی لگے گا کہ چونکہ ہم نماز ہی زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے ہم دین میں اضافہ کر رہے ہیں، یا ہم 2 کی بجائے 4 فرض پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا، تو یہ چیز بدعت میں شمار ہو جائے گی۔ سنت کی